बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे एक आम शहरी जो है, अगर उसे किसी मुकदमे का सामना करना पड़ जाता है और उसने खुद मुकदमा करवाया होता है तो उसे साल हर साल उस मुकदमे के नताइज को भुगतना पड़ता है। वो इंतज़ार करता रहता है कि आज जज साहब जो हैं वो मेरे हक़ में फ़ैसला दे दें, इंतज़ार करता रहता है कि आज वकील साहब पेश हो जाएं, वकीलों की फ़ीसें अदा कर करके सारी ज़िंदगी उसकी गुजर जाती है, फिर उसकी आल औलाद उसके पीछे उन मुकदमात की पैरवी में लगी रहती है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर चोरी डकैती की जो वारदातें होती हैं उसके अंदर लोग तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनते। इन वजूहात की बुनियाद पर नहीं बनते कि तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे, रोज़मर्रा की बुनियाद पर जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, दुश्मनी ना किसी से मूल ली जाए। इस वजह से वो मुकदमात की पैरवी भी नहीं करते और मुकदमात जो हैं वो किसी दूसरे के हक में हो जाते हैं। इसी वजह से चोरों डाकुओं को शय मिलती है, इसी वजह से बदउनवानी करने वालों को शय मिलती है कि मैं अगर बदउनवानी कर भी लूंगा तो ये शरीफ आदमी है, इसकी केस की पैरवी नहीं कर पाएगा। एक गाड़ी है प्राडो सफ़ेद रंग की, वो लाहौर से चोरी होती है, जिसका मुकदमा थाना जौहर टाउन में दर्ज करवाया जाता है। गाड़ी का नंबर होता है LED 2007 का मॉडल, 3003 उसे नंबर लगा हुआ। वो साइल होते हैं वहीद ताहिर साहब और जो नामजद करते हैं मुलजिम को, वो काशिफ नदीम को नामजद करते हैं कि लाहौर से इसने मेरी गाड़ी चुरा ली है। अब उसकी तफ्तीश जारी थी। इसी असना में एक तस्वीर के अंदर वो गाड़ी सामने आ जाती है। गाड़ी को सजाया गया है और उसे बारात का हिस्सा बनाया गया। उस गाड़ी के ऊपर एक शख्स की बारात गई और पूरी धूमधाम से गई। चोरी की गाड़ी जिसका मुकदमा भी दर्ज है। बारात किसकी थी? DSP सिटी सर्कल है ओकाड़ा के मोहम्मद अशरफ साहब, उनके बेटे की बारात थी जिसके अंदर वो गाड़ी इस्तेमाल हुई। अब सोचने की बात यह है कि पुलिस के महकमे का एक आला शख्स हो, आला ऑफिसर हो और उसके बेटे की शादी के अंदर चोरी की गाड़ी इस्तेमाल हो जाए और खुद उसने बुक की हो, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहां आप चौक चौराहे पे कहीं पे खड़े हो जाएं, आपके पास गाड़ी मौजूद हो, आपको डॉल्फिन वाले या कोई भी पुलिस एहलकार रोक ले और आपसे पूछे कि आपका शनाख्ती कार्ड किधर है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद ना हो तो यह भी हो सकता है कि गाड़ी भी हवालात में बंद हो, आप भी हवालात में बंद हो और गाड़ी की बरामदगी वो किसी और चोरी के मुकदमे में जाहिर भी कर दें। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, हम देखते आ रहे हैं। इसी निज़ाम के तहत हमने ये भी देखा है कि सुलेमान शहबाज साहब जो वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे वो FIA ने उन्हें क्लियर करार दे दिया। उन्होंने आज अपनी जमानत की दरखास्त भी वापस ले ली। पाकिस्तान के अंदर नैब के 300 से ज्यादा केसेस जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं कि हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आते। ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। यहां पे चोर और चौकीदार अगर आपस में मिल जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को आगे कौन बढ़ाएगा? फिर कैसे हम दावे कर सकते हैं, कैसे नारे लगा सकते हैं कि बेहतरी की तरफ हम बढ़ेंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान DPO के ऊपर भी आता है कि उसके अंडर जो DSP है वो किस तरीके से चोरी की गाड़ी को सजा के अपने बेटे की बारात का हिस्सा बना रहा है। चोरी की गाड़ी जिसका मुकदमा भी दर्ज है, अभी बरामदगी भी नहीं हुई हो और हो सकता है कि अभी भी बरामदगी ना हो पाए क्योंकि तगड़े लोग हैं पुलिस के अंदर। आपके पास DSP का ओहदा हो तो आपसे तगड़ा और कौन हो सकता है? यहां पे तो SHO मान नहीं होता, यहां पे तो तफ्तीशी ऑफिसर जो ASI है वो मान नहीं होता। आपके पास आता है कि भाईजान आपने अपनी गाड़ी निकलवानी है तो मुझे कुछ पैसा लगाइए, तफ्तीश के अमल के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कोई खर्चा पानी लगाएं। खर्चा पानी लगाते लगाते बिलाखिर बंदा आके बैठ जाता है कि यार मैं खर्चा पानी भी लगाता रहूं, मेरी गाड़ी भी चोरी होगी, मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कितना खर्चा पानी लगाऊंगा, घर बैठ जाएगा। अब DSP के बेटे की शादी के अंदर अगर वो गाड़ी मंजर आम पे आई है, ये FIR मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, गाड़ी की तस्वीर मेरे पास मौजूद है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस मुलजिम को नामजद किया गया DPO ओकाड़ा उसके घर जाके तस्वीर भी बनवा रहे हैं। एक निजी TV चैनल के रिपोर्टर हैं, हाफिज हबीब ओकाड़ा से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की। राना अजीम साहब ने भी कल प्रोग्राम के अंदर इस पे मुफस्सल गुफ्तगू की है। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मांगा जाए तो किससे मांगा जाए? अगर मेरे घर में चोरी डकैती की वारदात हो जाए तो क्या मैं पुलिस के पास जाऊं या फिर किसी डकैत गैंग के पास जाऊं कि यार आपके किसी बंदे ने मेरे घर में ये कार्रवाई कर दी है, बराए मेहरबानी उससे कोई लेन देन करवा के मेरा कोई पैसा वापस करवा दें, क्योंकि मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो हो सकता है पैसा वापस ना हो। ये एक छाप आपने आम आवाम के जहन पे मुसल्लत कर दी है। मैंने पुलिस के आला अफसरान की मीटिंग्स में बैठ के बारहा ये बातें सुनी है कि लोग अपने केसेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, डर के मारे नहीं करवाते, वो करवाएंगे तो इनकी शय बंद होगी। तो फिर अगर वो करवा लें तो आपके तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते, वो पैसा मांगते हैं। लोगों को यह डर होता है कि मैं इसका सामना किस तरीके से करूंगा, इसलिए लोग इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निजाम इंसाफ की तनज़्ज़ुली का बायस बन रहे हैं। आम शहरी भी बन रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे भी बन रहे हैं, हमारा निजाम इंसाफ भी बन रहा है, ये सब मिलकर बन रहे हैं।
تشخص بحال کون کرے گا؟ اگر اس طرح کے لوگوں کی خبریں آتی رہیں، اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے جس بینک کے اندر اپنے پیسے رکھوائے ہیں وہ بینک کا مینیجر ہی خرد برد کر کے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے جس شخص کو نامزد کیا ڈیپٹی کمشنر بنا، یا یہ شخص جو ہے یہ ہماری فلاح و بہبود کے فیصلے کرے گا، یہ شہر کا مائی باپ ہے، اور پتا چلے کہ اسی نے کرپشن کی خرد برد ایسی کی ہے کہ 3-3 کروڑ کے بنگلے لیے ہیں، سندھ بینک سے پیسہ بیرون ملک منتقل کروا دیا ہے، اور اس کے اپنے گھر سے جب چھاپا پڑا تو 50-50 کروڑ روپے برآمد ہو گئے. تو پھر آپ کہاں پہ نظام انصاف کی توقع کرتے ہیں؟ پھر کہاں پہ آپ شفاف تحقیقات کی توقع کرتے ہیں؟ پھر کہاں پہ آپ ٹرانسپیرنسی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپنے آفیسرز ملوث ہیں، یہ ایک جعلی ڈومیسائل بھی جاری کر دیں گے، یہ جعلی نمائندگی بھی دے دیں گے، یہ شہر کے اندر عمارتوں کا جنجال بھی بنا دیں گے، پھر آپ ان سے بیٹھ کے توقع کریں کہ یہ پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کریں گے؟ پاکستان کا سسٹم بہتر ہونے کی ضرورت ہے. آپ بارہا حکمرانوں کو مسلط کر دیں، لیکن حکمرانوں کو مسلط کرنے کے بعد اگر آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو صحیح شخص بھی آئے گا پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. بذات خود آپ کو سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک نیا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس پھر سے یہی ہے، دعوے اس کے بہت کیے جاتے ہیں، نعرے بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان بہتری کی جانب گامزن نہیں ہوتا. اب آتے ہیں سیاسی منظرنامے کی طرف. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا پی ٹی آئی چیئرمین نے کہ ہمارے ساتھ روابط میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنما یا دیگر پارٹیز کے رہنما، تو اس کے اب اثرات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. پیر امین الحسنات صاحب بھیرا شریف کی گدی ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا. جلسے سے پہلے اعلان ہوا، پھر بہت بڑا جلسہ بھی ہوا. یعنی پاکستان تحریک انصاف میں اب دوسری جماعتوں کے لوگوں کی پھر سے شمولیت شروع ہو چکی ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ لینے کے بعد جو اس میں سے پاس ہوگا اسی کو اپنے ساتھ رکھیں گے، لیکن یہ بات مد نظر رکھ لیجئے گا کہ بہت سے پرندے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے موقع کے اوپر دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں جس پارٹی کا ہوا بنا ہو، جس پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے امکانات ہوں. میں پیر امین الحسنات صاحب کی بات نہیں کر رہا، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو آپ سے رابطے میں ہوں گے جنہوں نے سالہ سال پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہو، اس سے پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں یا پی ایم ایل کیو میں ہوں یا کسی اور دیگر جماعت سے پی ایم ایل میں شامل ہوئے ہوں، اور اب آ کے انہیں یہ لگتا ہو کہ پی ٹی آئی برسر اقتدار آنے والی ہے اور اب آپ کی طرف وہ رجوع کرنا چاہتے ہوں. یہ پاکستان کا منظرنامہ جو تبدیل ہو رہا ہے، اگر آپ بہتری کی امید رکھتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا ہمیں شغف ہے اور آگے بڑھنے کی ہمیں جستجو ہے، تو آگے بڑھنے کے لیے اپنی ٹیم کو مضبوط بنائیے گا خان صاحب. پھر یہ نہ ہو کہ 3 سال بعد آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہاں ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن غلطیاں بہت ہو گئیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے، ہم بہتری لانا چاہتے تھے لیکن ہم نے غلط لوگوں کو شامل کر لیا، ہم الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، ہم نے ان لوگوں کو شامل کر لیا جن کے بہت بڑے نمائندگان موجود ہیں اور جو 20 سے 25 افراد لانے کی صلاحیت رکھتے تھے. وہ 20 سے 25 افراد جب آتے ہیں نا، وہ پھر آپ کے ہی گلے کا طوق بن جاتے ہیں. اس لیے اب کی بار بہت محتاط رہ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے. میں نے کل یہ بات کی تھی کہ جماعت اسلامی سب سے مشکل کا شکار ہے. جماعت اسلامی مشکل کا شکار اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے تو بجٹ مل جائے گا، پی ٹی آئی کا ساتھ دے تو بجٹ نہیں ملے گا. دونوں طرف سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کا ساتھ ہونے سے پولیٹیکل سیٹ بیک ہوگا، پی ٹی آئی کا ساتھ دینے سے پولیٹیکل سیٹ بیک نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے پاپولیرٹی مزید بڑھ جائے لیکن انتظامی کام امور اس کی انجام دہی نہیں ہو پائے گی. اب اسی تناظر میں یہ دیکھیے کہ کل ایک پریس کانفرنس ان کے ساتھ ہوئی اور آج ایک پریس کانفرنس علی زیدی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہو گئی ان کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر لانا چاہتی ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ میئرشپ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ شخص یا وہ تمام جماعتیں یا وہ تمام نمائندگان جو کل تک جماعت اسلامی کو گالیاں نکالتے رہے اور یہ کہتے رہے منافق جماعت ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے پہ ان کی رائے کیا ہے، اس رائے کا انتظار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے گی تو یہ بات بیان ثبوت ہے کہ کہیں پر بھی انہیں انتظامی معاملات خوش اسلوبی سے چلانے میں ان کی ہمدردی پاکستان پیپلز پارٹی کے نصیب نہیں ہوگی، ان کی ہڈلز ہی ہوں گی، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہوگا کہ ہم نے اتنا بڑا سیٹ اپ بنا لیا، اتنی بڑی سیٹیں نکال لیں، تو ان نشستوں کو نکالنے کے بعد ہم جو ہے پھر بھی اپنا میئر نہیں بنا سکے. میئر تو یہ 2 جماعتیں، ڈپٹی میئر بھی انہوں نے بنا لیا، میئر بھی انہوں نے بنا لیا، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ تو رکاوٹ ڈالیں گے. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے جو ری کاؤنٹنگ روکنے کا مطالبہ کیا وہ اس لیے کیا کہ اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا تھا. یہ بات بھی سچ ہے کیونکہ کاؤنٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو بعد میں ٹھپے لگائے گئے ہیں وہ کس جماعت نے لگوا لیے ہیں، اس کا فائدہ تو اسی کو ہی ہوگا. اس سے پہلے جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جو بیلٹ باکس کے اندر اوریجنل 5 بجے تک گئے ہیں،
ان کے علاوہ جو بعد میں ٹھپے لگے ہیں اب ان کی تعداد کا کسی کو کیا اندازہ کہ اس کی کیا تعداد ہوگی. اس لیے جماعت اسلامی نے یہ موقف اپنایا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے میئرشپ حاصل کر سکتے ہیں, اسی لیے ان کا رجوع اس طرف دیکھنے میں آ رہا ہے. لیکن پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ معاشی بحران اس حد تک جنم لے چکا ہے کہ یہاں پہ نوالا آپ سوچ کے کھاتے ہیں کہ کیا میں اپنا پیٹ بھر لوں یا اپنی اولاد کا پیٹ بھر لوں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں مجھے تنخواہ ملی ہے, 10 دن نکلیں گے یا 12 دن نکل جائیں گے, پورا مہینہ موجودہ صورتحال میں کسی کا نکلتا دکھائی نہیں دیتا. یہ آپ بڑے سے بڑے بزنس مین کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ یہ کہے گا کہ میں تنخواہیں نہیں دے سکتا. جس طرح آج بلوچستان حکومت نے کہہ دیا NFC ایوارڈ ہمیں نہیں ملا, تو گھمبیر ہوتی جا رہی ہے صورتحال, تو ہم پریشان بیٹھے ہیں کہ چڑھتے مہینے کو ہم کیسے تنخواہیں دے پائیں گے اپنے ملازمین کو. تو پاکستان کی یہ صورتحال ہے, بڑے بڑے بزنس مینوں کی یہ صورتحال ہے, تو پھر عام آدمی کی حالات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے, کس طرح اپنے پیٹ کو ڈھانپ رہا ہے, کس طرح اپنے داغ کو چھپا رہا ہے, کس طریقے سے اپنی زندگی کے روزمرہ اوقات کو گزار رہا ہے, یہ اس کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ اسے ہی پتہ ہے. اس کا ادراک ان حکمرانوں کو نہیں ہے. یہ صرف اپنی بات سنائیں گے, اپنی بین بجائیں گے, اپنا ڈھنڈورا پیٹیں گے, اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے, اور پھر سے آپ کو کھا جائیں گے, اور پھر سے آپ کے سامنے والی وارث آپ کے بن کے آ جائیں گے جب دوبارہ سے انتخابات ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون نے 4 صوبوں کے اندر کمیٹی کو قائم کر دیا ہے. وہ کمیٹی کی صدارت جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ الیکشن میں حصہ کس طریقے سے لینا ہے. آپ الیکشن میں حصہ لے لیں گے تو پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے ضمنی انتخابات کروانے ہیں, اپنے کلی طور پہ انتخابات نہیں کروانے, تو پھر کمیٹیز آپ نے کیوں تشکیل دی ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. ضمنی انتخاب کے اوپر آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اگر آپ ضمنی انتخاب اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخاب کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 47 ارب روپیہ لگے گا. اگر آپ کلی طور پہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو پھر 57 ارب روپیہ لگے گا. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ 47 ارب اب لگانا ہے اور پھر 6 مہینوں کے بعد دوبارہ سے پیسے لگانے ہیں, یا کلی طور پہ 57 ارب روپیہ لگانا ہے. یہ منحصر آپ پہ ہے. معاشی صورتحال کو دیکھیے, ملک کی صورتحال کو دیکھیے, جو آپ دیکھ نہیں رہے. آپ صرف اپنے گھر کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کس کے پاس رہے گی, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مخالف کو کس طریقے سے دبایا جائے گا, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صورتحال کیسے بہتر ہوگی. عوام کی صورتحال بہتر کرنے کا سوچیے, بصورت دیگر آپ کی صورتحال عوام سے بھی زیادہ گمبھیر ہو جائے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.